بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے خط لکھا ہے جناب عبداللہ صاحب نے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا اور ایک بار پھر غریب ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب عبداللہ صاحب، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہوا کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو اس وقت غریب تھا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر غریب ہو جائے گا، اور ایسے غریب لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں اور اردو اور فارسی میں بھی غریب کسی نادار کو، مفلس کو صرف نہیں کہا جاتا، بلکہ عربی میں تو بالکل نہیں کہا جاتا۔ اردو میں بعض اوقات غریب ہم فقیر اور نادار، مفلس، تنگ دست کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا اصل معنی جو ہے وہ ہے اجنبی۔ جیسے ہم اردو زبان میں غریب الوطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی اور علاقے سے، کسی اور بستی میں جا کے آباد ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم تو یہاں پر غریب الوطن ہیں۔ تو عربی زبان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ غریب، اجنبی، اسٹرینجر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اپنی رسالت کا، آخرت کا پیغام پہنچایا تو مکہ کے رہنے والوں کی اکثریت نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہمارے اتنے سارے الہ ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ہر کام کے لیے ہم نے الگ الگ بت بنا رکھے ہیں، الہ بنا رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور اسی کو الہ مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامات پر دہرایا گیا کہ کفار کا جواب ہر دور کے نبی اور رسول کو عمومی طور پر یہی رہا ہے کہ ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جناب ہم تو صدیوں سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ جو آپ ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تعلیمات کے بارے میں بھی بت پرستوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آخرت اور قیامت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بس جو بندہ مر گیا سو مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی موقعوں پر سرداران مکہ نے بھی اور عام کفار نے بھی یہ بات کہی کہ جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور بالکل مٹی کے ساتھ مٹی مل کے ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات ماننے کو دل نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے اس طرح کی وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیا کرتے تھے، وہ اس پر حیران ہوتے تھے اور قبول کرنے سے وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام کی ہر تعلیم کو کم و بیش ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، اور انکار کا سبب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب کیسے ہو جائے گا، اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو تم بالکل ایک نئی بات، ایک اجنبی اور قبول نہ ہونے والی بات کر رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غریب کا لفظ استعمال کیا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کے لیے اجنبی تھا، لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، جس مشیت کے مطابق اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، اور اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں انسانوں کو بھی اس دنیا سے یکے بعد دیگرے جانا ہے۔ عام حالات میں تو ہر انسان اپنی موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن جب پوری دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اسے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر تمام انسانوں کو
ختم کر دیا جائے گا، نظام مملکت جو اللہ تعالیٰ کا اس زمین اور اس کائنات کے ساتھ ہے وہ سب کا سب لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جہاں ذکر کیا وہاں یہ بھی بات فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا یا اس پر ایمان رکھنے والا موجود ہے۔ گویا کہ قیامت برپا ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب زمین جو ہے وہ فساد سے اور کفر سے اور شرک سے بھر جائے گی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیں گے، اور حتیٰ کہ بات جہاں تک پہنچے گی کہ روئے زمین اہل ایمان سے خالی ہو جائے گی، تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ گویا کہ اسلام نے جہاں ترقی پائی، عروج حاصل کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں، گوشوں، قوموں تک اسلام کی دعوت پھیلی، اور ہم دیکھتے ہیں اب کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا گوشہ کونا موجود ہوگا کہ جہاں لوگ اسلام کے بارے میں نہ جانتے ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات وہاں نہ کی جاتی ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا پھر آنے کا امکان ہے۔ یہ کلی طور پر بھی آئے گا، لیکن جزوی طور پر تو آج کے دور میں بھی ایسی بہت ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں، قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ لوگ حیران ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں نظام عدل کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ والا نظام عدل جو اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، جس میں کوئی امیر غریب، کوئی کالا گورا، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی طاقتور اور کمزور، اس کو فرق نہیں رکھا گیا، بلکہ عدل اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے یکساں قائم بھی کیا گیا اور اس کی تعلیم بھی دی گئی۔ تو جب اس کی بات کہی جاتی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے درمیان میں رنگوں کا، نسلوں کا فرق پایا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی اور قوم کو، کسی اور قبیلے اور رنگ والوں کو اپنا ہم پلہ قرار دے دیں۔ اور یہ صرف مسلم ممالک کی بات نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسا منظر اکثر دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا آپس میں تنازع ہے اور ان کے درمیان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی ہے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ ان کے درمیان میں جو دوری پائی جاتی ہے، تو یہ سب باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر کوئی شخص ان کو روکنے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان بڑے معاملات کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں بھی خود مسلمان جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یہ کہے کہ شادی بیاہ جو ہے وہ سادگی سے ہونا چاہیے اور اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، تو گھر والے بھی بعض اوقات حیران ہو کر دیکھتے ہیں، اور جو شخص یہ بات کہہ رہا ہو وہ ان کے لیے ایک اجنبی بات جو ہے نا وہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ یقیناً ہمارے بھلے کے لیے ہیں، اسی میں ہماری بہتری ہے، لیکن ہم اپنی عادات کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے آس پاس ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور حیرانی سے دیکھتے ہیں اور اس کا ایک طریقے سے انکار کرتے ہیں، کبھی بات کے ذریعے سے اور کبھی عمل کے ضرورت میں۔ اس کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ دلائی، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی نسبت سے ہمیں ملے تو اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ بات لوگوں کے لیے اجنبی ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں تو لوگوں کی قبروں میں نہیں جانا، نہ لوگوں نے ہمارے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم ان باتوں کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے ذکر بھی کریں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔